بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سوال پر جو ہر انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور اٹھتا ہے، یعنی وفات کے بعد روح کہاں جاتی ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئے سفر کی شروعات ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کے حکم سے ملائکہ آتے ہیں، نیک روح کو فرشتے نہایت نرمی اور سلامتی کے ساتھ نکالتے ہیں اور وہ خوشبو کی مانند جنت کی طرف لے جائی جاتی ہے۔ برے انسان کی روح کو سختی سے کھینچا جاتا ہے اور وہ عذاب اور خوف کا سامنا کرتی ہے۔ پھر روح کو عالم برزخ میں رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک درمیانی دنیا ہے جہاں انسان قیامت تک رہتا ہے۔ نیک روح کے لیے برزخ ایک باغ کی مانند ہے اور بدروح کے لیے یہ ایک قید خانہ اور عذاب کی جگہ ہوتی ہے۔ قیامت کے دن تمام روحیں اپنے جسموں کے ساتھ دوبارہ زندہ کی جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ حساب لے گا۔ نیک لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور برے لوگوں کو جہنم میں۔ اس لیے اصل سوال یہ نہیں کہ موت کے بعد روح کہاں جاتی ہے، بلکہ یہ کہ ہم اپنی روح کو کس حال میں وہاں بھیج رہے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتے آتے ہیں۔ نیک لوگوں کی روح بڑے سکون اور محبت کے ساتھ نکالی جاتی ہے۔ فرشتے خوشخبری دیتے ہیں، سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے اعمال کے بدلے۔ ان کی روح خوشبو کی مانند آسمانوں کی طرف لے جائی جاتی ہے اور گناہ گاروں کی اور کافروں کی روح سختی سے کھینچی جاتی ہے، جیسے کانٹوں میں الجھا ہوا گیلا کپڑا کھینچا جائے۔ فرشتے ان سے سخت کلام کرتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ کی طرف لے جاؤ جو تمہارے کفر کے بدلے ہیں۔ اس کے بعد روح کو عالم برزخ میں پہنچایا جاتا ہے۔ برزخ ایک درمیانی دنیا ہے جہاں قیامت تک انسان رہتا ہے۔ نیک روح کے لیے برزخ ایک باغ اور روشنی سے بھری ہوئی جگہ ہے۔ برے انسان کے لیے برزخ ایک اندھیرا اور عذاب سے بھرا قید خانہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ برزخ میں انسان اپنی قبر میں سوالات کا جواب دیتا ہے۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارے نبی کون ہیں؟ ایمان والے آسانی سے جواب دیتے ہیں، کافر یا منافق جواب نہیں دے پاتے اور ان پر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ پھر قیامت کے دن جب سر پھونکا جائے گا تو سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور حساب کے لیے پیش ہوں گے۔ اس دن کوئی رشتہ، کوئی مال، کوئی دنیاوی طاقت کام نہیں آئے گی، صرف ایمان اور نیک اعمال بچائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ وہ سفر ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا، نہ بادشاہ، نہ فقیر، نہ جوان اور نہ ہی بوڑھا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، سانسیں رک جائیں گی اور انسان دنیا چھوڑ دے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ روح کہاں جائے گی؟ جب موت کا وقت آتا ہے، انسان چاہے کتنی بھی طاقتور ہو، وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جب تم میں سے کسی کی روح گلے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھتے رہ جاؤ گے اور ہم اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ سورہ واقعہ میں آیت نمبر 683۔ پھر دو قسم کی روحیں نکلتی ہیں۔ نمبر 1، نیک روح کا سفر۔ حدیث میں ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے خوشبو اور جنت کے کپڑوں کے ساتھ آتے ہیں اور روح کو اس طرح نکالتے ہیں جیسے پانی مشک سے بہہ جاتا ہے۔ پھر آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں اور پھر آسمان پر فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حضور پہنچا دی جاتی ہے۔ پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اسے واپس لاؤ تاکہ وہ قبر میں سوالات دے۔ نمبر 2، بدروح کا انجام۔ کافر یا گنہگار کی روح کو موت کے فرشتے سختی سے کھینچتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کاش تم دیکھو جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور ان کے چہروں اور پیٹھ پر مار رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں، جلتی آگ کا عذاب چکھو۔ عالم برزخ کا آغاز۔ روح جسم سے جدا ہو کر عالم برزخ میں پہنچتی ہے۔
बरज़ख क़यामत तक का दरमियानी मरहला है। मोमिन की कब्र जन्नत के बाग की तरह खोल दी जाती है। काफिर या बदकार के लिए कब्र जहन्नुम के गड्ढे की तरह तंग और अजाब से भरी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के घड़ों में से एक घड़ा है। कब्र में मुनकिर नकीर 2 फरिश्ते आते हैं और 3 सवालात पूछते हैं। नंबर 1, तेरा रब कौन है? नंबर 2, तेरा दीन क्या है? और नंबर 3, तेरा नबी कौन है? ईमान वाला पूरे यकीन से कहता है, मेरा रब अल्लाह है और मेरा दीन इस्लाम है और मेरा नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। काफिर या मुनाफिक कहता है, मैं नहीं जानता, और इस पर कब्र तंग कर दी जाती है। बरज़ख में क़यामत तक का वक्त मोमिन की रूह जन्नत की खुशबू सूंघती है और एक खिड़की जन्नत की तरफ खोल दी जाती है। बदरू को जहन्नुम का शोला दिखाया जाता है और वो अजाब में रहती है। क़यामत का दिन, फिर जब सुर फूंका जाएगा तो सब कब्रों से उठ खड़े होंगे। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और सुर फूंका जाएगा तो आसमानों और ज़मीन में है सब बेहोश हो जाएंगे, मगर जिसे अल्लाह चाहे फिर दोबारा फूंका जाएगा और सब खड़े देखते रहेंगे। उस दिन ना माल काम आएगा ना औलाद, सिर्फ ईमान और नेक अमाल ही निजात देंगे। यही वजह है कि हमें आज से ही अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। मौत अचानक आती है और कोई नहीं जानता कि कब फरिश्ते रूह लेने आ जाएं। अल्लाह हमें ईमान पर जिंदा रखे और ईमान पर ही मौत दे और कब्र और आखिरत को हमारे लिए जन्नत का बाग बना दे। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।